السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک بہت مبارک جنگ کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا، جسے ہم غزوہ ہند کے نام سے سنتے رہتے ہیں۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم اسی غزوہ ہند کے مختلف احادیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمال فضل سے مسلمانوں پر جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کو فرض کیا، اسلام کے لشکر بننے لگے، ہر طرف یلغاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوات کے نتیجے میں عرب کا بہت بڑا خطہ مملکت اسلامیہ میں داخل ہو چکا تھا۔ خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ میں جہادی لشکر عرب سے نکل کر عجم کا رخ کر رہے تھے۔ تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بت قدہ ہند میں پہلی یلغار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مسلم فاتحین نے ہندوستان پہ اس قدر پہ در پہ حملے کیے کہ یہ ہندوستان اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا، اور یہاں پر مسلمان حکمرانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ لیکن جب مسلمان سنت کی تلوار سے غافل ہو کر اسلحے کو ہاتھ میں پکڑنے سے ڈرنے لگا اور عیش و عیاش والی زندگی کا طلبگار ہونے لگا، تو آہستہ آہستہ ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکلتا گیا، اور پھر ترک جہاد اور توحید سنت سے بے وفائی، یہودی اور ہندوؤں کی طرح بننے کی خواہش اور ان کی رسم و رواج کا اتباع مسلمانوں کو دوبارہ تباہی کی طرف لے گیا، اور آج کی ذلت سب کے سامنے ہی ہے۔ دوستوں اس موقع پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب صرف بھارت یا انڈیا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو برصغیر کی بات ہے، پورے ہند کی بات ہے، اور ہند میں تو بنگلہ دیش، پاکستان، کشمیر، بھارت یہ سب آتے ہیں، کیونکہ 1947 کی آزادی والے قصے سے پہلے یہ پورا ایک ہی تھا، اس لیے غزوہ ہند والی احادیث ان سب کے لیے ہوں گی۔ دوستوں غزوہ ہند اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس کا آغاز خلفائے راشدین کے عہد سے ہوا، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج 2021 میں بھی جاری ہے، اور مستقبل میں اللہ بہتر جانتا ہے کب تک جاری رہے گا۔ دوستوں غزوہ یا جہاد اسلام میں ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز، روزہ وغیرہ، یعنی اللہ کے دین کے لیے جنگ کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے اس حال میں سنا کہ وہ میدان میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تو نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو جواب دیا، ہاں میں نے خود سنی ہے۔ پھر وہ آدمی اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا اور انہیں الوداع سلام کہا، پھر اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن میں گھس گیا اور شہید ہو گیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اصل جہاد کون سا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص وطنیت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں اللہ کے راستے میں شہید کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑے گا وہ شہید ہوگا۔ یعنی اگر کسی ملک کی آرمی اگر جمہوریت جو کہ کفری نظام ہے اس سے بچانے کے لیے جنگ کرتی ہے تو وہ شہید نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کو پھیلانے اور شریعت کو تخت پہ لانے کے لیے جنگ کریں گے، وہ شہید ہوں گے۔ دوستو غزوہ ہند کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان کی طرف جنگ کرے گا، اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، جو ملک شام میں اس شان سے جائے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حدیث کے راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو ان احادیث سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟
ان احادیث میں عام مسلمانوں کے لیے اور خصوص پاکستان، کشمیر، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت خوشخبری ہیں، لیکن ان خوشخبریوں کی لذت وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے ان مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہوئی ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان بھی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا اور اس کی دلیل ہے، اور صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ غزوہ ہند کی ان احادیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی کتنی محبت تھی۔ صحابہ کرام اس محبت پر فخر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود نے جب محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی شاہی دربار میں بھی نظر نہیں آتی۔ ایک بات اور نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا زیادہ یقین کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر پختہ یقین تھا، اور غزوہ ہند کے بارے میں سن کر صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ میں بھی شریک ہونے کی سعادت پالوں۔ دوستو، غزوہ ہند کی ان احادیث میں ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں خبر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث میں جہاد کو کسی خاص زمانے اور وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخری زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ غزوہ ہند والا جہاد صرف دفاعی نہیں ہوگا بلکہ اقدامی جہاد بھی ہوگا، اور دارالکفر کے اندر گھس کے کفار سے جنگ ہوگی۔ غزوہ ہند کے تذکرے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس غزوے میں شرکت کے آرزومند تھے۔ اب دوستو، ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ان احادیث میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کا علاج جنگ و جہاد میں ہے۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست سالس سے مدد کی کوشش وغیرہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ دوستو، غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں نے اس غزوے کو پایا تو اپنی جان اور اپنا نیا پرانا مال سب اس میں خرچ کر دوں گا۔ غزوہ ہند کے شہداء کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ ہند کے شہداء افضل شہداء ہوں گے اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی ہوگی۔ دوستو، حدیث کے مطابق جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، تو آج کے جاری جہاد میں شرکت کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، مجاہدین کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو غزوہ ہند والے جہاد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔